عمران خان صاحب کو نکال تو دیا، لیکن اس سے جو جسچر یا جو چیز عمران خان کے جانے کے بعد لوگوں میں ڈیولپ ہوئی وہ یہ تھی کہ جو لوگ مہنگائی سے یا جو جس چیز سے بھی تنگ تھے، عمران خان سے ہی تنگ تھے نا، کہ جانتا نہیں تھے آ گیا تھے، مسلط ہو گیا تھے، فلان ہے تھے، ڈھینگ ہے، تو اس سے یہ مومنٹم بنا لوگوں میں کہ لوگ ان سے دگنا پیار کرنے لگے۔ کیوں کہ انہوں نے نواز شریف والوں نے اور شہباز شریف والوں نے چور طریقے سے اور چور دروازے سے رات کو 12 بجے عدالت لگا کر ان کو زبردستی نکالا۔ کس کے کہنے پر؟ امریکہ کے کہنے پر۔ اچھا، امریکہ کے کہنے پر ان کو نکال تو دیا، لیکن اب ان کو پریشانی یہ ہے کہ اب یہ حکومت چلے گی کیسے؟ کیونکہ 1.5 سال سارا ہے ان کے پاس، بجٹ یہ بنا نہیں سکتے، الیکشن کرواتے ہیں تو الیکشن یہ کروا نہیں سکتے، پرانی حلقہ بندیوں پہ الیکشن ہوں گے۔ اچھا، اب ڈیلی بیسس پہ یا کسی بھی بیسس پہ تقریباً عوامی رابطہ مہم چل پڑی ہے خان صاحب کی جانب سے۔ تو وہ عوامی رابطہ مہم میں 13 تاریخ کو جو کل تھی پشاور میں، وہاں پہ جو خان صاحب نے بات کی عدلیہ سے، انہوں نے پہلا سوال یہی اٹھایا کہ اے میری پیاری عدلیہ، مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے تمہاری خاطر جیل کاٹی تھی، اور واقعی انہوں نے جیل بھی کاٹی، 2007 میں انہوں نے جیل کاٹی تھی افتخار چودھری کی خاطر۔ تو انہوں نے کہا میری پیاری عدلیہ، مجھے یہ بتاؤ کہ میرا قصور کیا تھا جو تم نے 12 بجے عدالت لگا کر مجھے نکالا، مجھے صرف اتنا بتا دو میرا قصور کیا تھا۔ انہوں نے صرف قصور پوچھا ہے، جس نے تو باقاعدہ پوچھا نا کہ بھئی، حالانکہ قصور ان کو بھی پتا ہے کہ ان کا قصور کیا ہے۔ قصور ان کا یہ تھا کہ یہ امریکہ چلے گئے اور وہاں جا کے ایوان کفر میں کھڑے ہو کر انہوں نے کلمہ پڑھ دیا، اور کلمہ پڑھ کے کہا کہ میں لڑوں گا، تا میں مرگ لڑوں گا، خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا جو میرے جسم میں ہے، میں وہاں تک جاؤں گا۔ اور عمران خان نے جب سے حکومت سنبھالی، یعنی 18 اگست سے، اور کیونکہ 25 جولائی کو الیکشن ہوئے تھے جی، جس کے نتیجے میں یہ جیت گئے تھے، جوڑ توڑ کرتے کراتے کولیشن بناتے 18 اگست کو انہوں نے حلف اٹھا لیا، اور 17 اگست کو انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے لیا قومی اسمبلی سے، اور پورے 22 ووٹوں سے یہ جیتے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ 22 ووٹوں سے کامیاب ہونے کے بعد یہ الیکٹڈ پرائم منسٹر بن کر سامنے آئے، لیکن پورے 3 سال 7 ماہ ان کو سلیکٹڈ کہہ کے تنگ کرتے رہے اپوزیشن والے۔ وہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ بہت افسوس کی بات ہے یار، تمہارے ڈوب مرنے کا مقام ہے، ایک بندہ تمہارے ملک کو قوم کے لیے مرا جا رہا ہے، وہ برطانیہ چھوڑ آیا اور اپنے بچے چھوڑ بیٹھا، اور تم اس کو ذلیل کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھر یہاں پہ آپ آ جائیں، جو انہوں نے خان صاحب نے جو کارنامے کیے، اب وہ میں آپ کو گنوانا شروع کروں تو انہوں نے سب سے پہلے تو نا یہ کیا کہ لنگر خانے کھول دیے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ ہم ڈیم بنائیں گے، اور 50 سال بعد کوئی ڈیم بنانے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے، کم سے کم 10 ڈیمز۔ اب اس کے لیے فنڈ ریزنگ کرنی پڑی، اور انہوں نے آ کے فنڈ کیا، تو جب فنڈ اکٹھے کیے تو اپوزیشن پھر تل گئی کہ جی اپوزیشن کون ہے؟ یہی پی ڈی ایم، 12 جماعتیں، 13 جماعتیں، یہی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، اور وہ بلاول یعنی بھٹو کا نواسہ، ذوالفقار علی بھٹو کا، وہ ایسا احمق ہے۔
اچھا تو اس نے وہ کھڑا ہو گیا، ادھر سے فضل الرحمان صاحب کھڑے ہو گئے، ان کو صاحب تو کہنا ہی، صاحب لفظ کی تذلیل ہے. خیر اس کے بارے میں بھی میں بتاؤں گا. وہ بڑا گرو گھنٹال قسم کا آدمی ہے. وہ ہر بغیر پیندے کا لوٹا ہے، وہ ہر اقتدار میں اس نے جگہ بنائی ہے جا کے. تو جناب علی انہوں نے کیا کیا، یعنی 3 سال 7 ماہ میں، اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو گنتی کے کام میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہ ہیں جناب علی احساس کفالت پروگرام. ایک انہوں نے شروع کیا، ٹھیک ہے، ایک انہوں نے یہ شروع کیا، ایک انہوں نے پھر لنگر خانے شروع کیے، یعنی کوئی بھوکا نہ سوئے. اچھا پھر انہوں نے ایک شیلٹر ہومز یعنی پناہ گاہیں شروع کی کہ جو سردی میں یا دوسرے شہروں میں مزدور آتے ہیں نا دوسرے شہروں سے وہ کام کرنے کے لیے، تو وہ ان کو جو ہے ایک پناہ گاہ مل جائے رات کو سونے کے لیے، کرنے کے لیے. اور پھر یہاں پہ صرف انہوں نے اکتفا نہیں کیا، پھر انہوں نے کیا کیا کہ احساس مزدور کارڈ، یعنی اس میں مزدوروں کو بھی کوئی دیا بینیفٹ کہ بھئی آپ جب کرونا آیا تھا کووڈ-19 تو اس وقت ان کو جو ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں یعنی پراپرٹی ڈیلرز، ان کو بھی کافی کچھ بینیفٹ دیے. پھر اس طرح مزدوروں کو بھی اس سے کافی ریلیف ملا. اس سے یہ ہوا کہ سیمنٹ کی بوری جو تھی وہ بھی سستی ہو گئی. خیر وہ تو ایک دوسری بات ہے، لیکن ہم جو ٹاپ کے کارنامے ہیں ان کے، ہم وہ بات کر رہے ہیں. تو ہوتے کرتے وہ یہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ صحت کارڈ، کسان کارڈ، بزرگ اور معذور افراد کا کارڈ انہوں نے ایک چلایا. اچھا پھر انہوں نے ایک اور چیز کی کہ ای خدمت مراکز قائم کیے، آفٹرنون سکول، یعنی جو بچے سکول نہیں جا سکتے سویرے کے ٹائم، تو وہ پھر کیونکہ وہ یوں ہوتا ہے کہ ان کی کفالت چل رہی ہے، یعنی ان کا باپ نہیں ہے، ان کی یا کسی کی ماں نہیں ہے، یا کسی کا ماں ہے تو باپ نہیں ہے، تو کوئی اپنے بہن بھائیوں کو پال رہا ہے، کوئی ایسا بچہ بھی ہے، تو وہ اس کے لیے پھر انہوں نے یہ کیا کہ آفٹرنون سکول کھول دیے تاکہ بچے پڑھیں اور پڑھ کر آگے نکلیں. اچھا پھر انہوں نے یہ کیا کہ امیزون اور مائکروسافٹ کو بھی پاکستان میں لانے کی کوشش کی. پھر اسلاموفوبیا پہ انہوں نے کام کیا کہ انہوں نے یہ کہا سیدھا سیدھا، انہوں نے کچھ اور نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ مسلمز آر ناٹ ٹیررسٹس، مسلمز آر ناٹ ٹیررسٹس، یعنی